نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے۔ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ صحیح مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ میرے دوستو، شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کتاب الاخلاق میں لکھتے ہیں، اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ خبیر و بصیر ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں، دراصل استفہام اور استفسار کے لیے نہ ہوگا، بلکہ میدان حشر میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ پکار اعلیٰ رؤوس الاشہاد اس لیے بلند ہوگی کہ ان بندگان خدا کی یہ مقبولیت، محبوبیت سارے اہل معاشر، تمام اولین آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے اور سب سن لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ جل جلالہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ جل جلالہ کے سائے سے مراد غالباً اس کے عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ بعض دوسری حدیثوں میں تصریح بھی ہے۔ میرے دوستو، ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہو لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے، یا یہ کہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا یا اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، کتاب الاخلاق میں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سائل کا مقصد بظاہر یہ دریافت کرنا تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی خاص صالح اور متقی بندہ سے یا اہل اصلاح و تقوی کے کسی گروہ سے محبت رکھتا ہو لیکن عمل اور سیرت میں بالکل ان کے قدم بقدم اور ان کے درجہ کا نہ ہو بلکہ ان سے کچھ پیچھے ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ شخص عمل میں کچھ پیچھے ہونے کے باوجود ان بندگان خدا کے ساتھ کر دیا جائے گا جن کے ساتھ اس کو اللہ کے لیے اور دین کے تعلق سے محبت تھی۔ اسی سے اگلی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سوال کے الفاظ زیادہ واضح ہیں۔ میرے دوستو، اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا
یہ بھی بہت فضیلت ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اور تزکیہ نفس، اس پر انسان کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ آج ہماری یہ کمزوریاں ہیں معاشرے کی، ہم دنیا کے لیے اور دنیا کی غلیظ زندگی کے لیے لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں، ان کے مال کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہماری کسی کے ساتھ محبت بہت کم ہو چکی ہے۔ علماء سے محبت کم ہو گئی، مساجد سے محبت کم ہو گئی، اللہ والوں سے محبت ہماری کم ہو گئی۔ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ والوں کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تو عارضی دنیا ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم یہاں آئے ہیں مسافر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہ گزر رہتا ہے۔ میرے دوستو، کاش کہ ہم اس حدیث مبارک پر عمل کرتے۔ ہمارا عمل بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، ہم عملی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہیں۔ آج ہماری محبتیں صرف دوسروں کے ساتھ دنیا کے لیے ہیں، دین کے لیے محبت بہت کم ہو گئی ہماری۔ مسلمان دن بدن فرقوں میں بڑھے جا رہے ہیں اور دوسروں کی عیب تلاشی میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں۔ آیا میری یہ زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا یا میری تباہی کا ذریعہ بنے گا؟ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ عرض میری یہ تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی اپنی زندگی کا نمونہ دکھایا کہ اخلاق، محبت اور بھائی چارہ۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا، لیکن آج ہم اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور دوسروں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ ہم الٹا چلنے لگے ہیں، ہمارا کیا بنے گا آخر؟ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ آج دنیا کی لالچوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، مخلوق کے پیچھے لگ گئے ہیں اور خالق کو ہم اپنے بھول گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ جل جلالہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ جل جلالہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان زبانوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر اگلی حدیث سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔